تو بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں نام کا کیا حال ہے؟ نام کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ کوئی مولوی سے نام یہ نہیں پوچھتا کہ مولانا صاحب ایسا نام بتائیے جو اللہ کو سب سے محبوب لگتا ہو۔ نہیں مولانا، یونیک نام چاہیے، نیا نام چاہیے، جو پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے ریان کے اندر اور رجوڑا بستی کے اندر کوئی ایسا نام نہ ہو۔ یونیک نام دیجیے۔ مولانا صاحب کہاں سے نام لائیں گے بھائی؟ اللہ کو سب سے اچھا نام، پسندیدہ اگر کوئی نام ہے تو عبداللہ عبد الرحمن۔ اور اس کے بعد تیسرا حق یہ شروع ہوتا ہے، کیا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو ان کا عقیقہ کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لو، زیادہ تر لوگ تو اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، ہمیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں پراپرٹی کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت دولت دیا ہے، بہت سارے دولتوں سے نوازا ہے، لیکن جب عقیقہ کا وقت آتا ہے تو ہم یہ کہہ کے پیچھے اڑ جاتے ہیں کہ ارے وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، میں عقیقہ تو کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عقیقہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ بچہ گروی ہوتا ہے۔ لیکن ہم چھٹی مناتے ہیں صاحب، چھٹی غیر مسلموں کی بات کو ہم لاتے ہیں، اور شرم تو تب آتی ہے جب ایک مسلمان لڑکا، ایک مسلمان لڑکی اور گارجین، ماشاءاللہ ان کا کیا کہنا، بچہ 7 سال کا ہے، آج 8 سال کا ہوا، کیک کاٹنا شروع کر دیتے، ہیپی برتھ ڈے منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ 10,000 روپیہ ہمیں کیک کاٹنے کے لیے ہے، لیکن ہمیں 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، اس عقیقے کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بہانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ چھٹی کے اندر جو رسم ہے جسے ہم رسم سمجھ کر کے کرتے ہیں، حدیث کے حساب سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہم اس چیز کو پکڑتے، میری ماں بہنیں اس کو زیادہ تر ترجیح دے رہی ہیں، اس کو مناتے ہیں، اس میں 10,000 15,000 خرچ کرتے، کوئی بات نہیں، لیکن سنت طریقہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کے طریقے پر اگر آپ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرو گے تو یہ بچہ آپ کا آگے جا کر کے، اگر آپ چاہو گے کہ حضرت اسماعیل بن جائے تو اسماعیل بننے والا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل اگر چاہیے تو حضرت ابراہیم آپ کو بن کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلتا ہوں، ایک واقعے کی طرف لے چلتا ہوں۔ اور سلطان بادشاہ، سلطان ڈاکو، اس کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ سلطان ڈاکو جب پھنس گیا اور اس کو جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانے لگا تو ان سے کہنے لگے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو سلطان ڈاکو نے کہا میری ماں، غور سے سننا اس واقعے کو، اور میرے بزرگ حضرات آپ کی اس پر توجہ دیں کہ ہمارے بچے کہاں سے بگڑتے ہیں، ذرا آپ اس پر توجہ دیں۔ سلطان ڈاکو جب پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہے تھے، اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ میری ماں کے سامنے مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ اس کی ماں روتی ہوئی بلکتی ہوئی آتی ہے اور کہنے لگتی ہے، اس کے بعد سلطان ڈاکو کہتے ہیں کہ اے میری ماں تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے برا کام کیا ہے تو برا کام کا برا نتیجہ تو ہوگا ہی۔ تو پولیس والے کہنے لگے کہ اے سلطان ڈاکو تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری ماں تو رو رہی ہے کہ میرا بیٹا آج پھانسی کے پھندے پر لٹک رہا ہے۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، میری ماں نے بچپنے کے حالت میں جب میں 8 سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ جا بیٹا دکان سے انڈا لے کر کے آ۔ میں انڈا لانے کے لیے گیا
اور لانے کے بعد میں نے دکاندار سے انڈا تو خرید لیا لیکن اس کی قیمت نہیں دے پایا، میں اس کو پیسہ نہیں دے پایا، انڈا بھی لے آیا اور پیسہ بھی لے کر کے گھر چلا آیا۔ میں نے اپنی ماں کو دیا، اے میری امی، پیاری امی، میں نے انڈا بھی لے آیا اور میں نے پیسہ بھی لے آیا۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے، واہ بیٹا واہ، آج تو نے بہت اچھا کام کر دیا ہے، صبح کا بھی انڈا آ گیا اور یہ پیسہ تو نے بچا کر لے آیا ہے، شام کا بھی انڈا اسی پیسے سے آ جائے گا۔ تب جا کر کے وہ کہتی ہے، سلطان ڈاکو کہتے ہیں، اے میری ماں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر اس دن تو نے مجھے ڈانٹا ہوتا، اگر اس دن جس دن میں نے انڈا بھی لے آیا اور انڈے کی قیمت بھی لے آیا اور آپ کو جب بولا تو آپ خوش ہو گئی، آپ مجھے ڈانٹا نہیں، آپ اس وقت مجھے ایک تھپڑ مارتی اور مجھے دکاندار کے پاس لے کر کے جاتی اور کہتی کہ ایسا ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے، لیکن آپ نے مجھے چھوٹے سے انڈے کی چوری سے لے کر کے آج میں اتنا بڑا ڈاکو بن گیا ہوں کہ میں انسان کو بھی قتل کرنے میں ڈرتا ہوتا نہیں ہوں، اور پھانسی کے پھندے تک لانے میں میری ماں کا ہاتھ ہے۔ آج ماں کی تربیت کیا ہے؟ ماں خود نمازی نہیں، ماں خود دیندار نہیں ہے، ماں خود اللہ والی نہیں ہے، بچوں کو کیا دیں گے؟ اور آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ جب ان کی عمر 12 سال کی تھی، جب ان کی عمر 12 سال کی تھی تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی سفر میں جانا تھا، وہ جانے لگے تو اس کی ماں نے 40 درہم ان کے کرتے کے جیب کے اندر، 40 اصرفی ان کے جیب کے نیچے سیل دیا اور اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، تو سفر میں جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، مجھے پتا ہے سفر میں جانے کے بعد تجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اے میرے بیٹے خبردار، تجھے کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن اے میرے بیٹے تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جب اس قافلے کو لوٹنے لگا، ڈاکوؤں نے گھیر کر کے اس قافلے کو لوٹنے لگا، تو اس کے بعد عبد القادر جیلانی، ان کی عمر صرف 12 سال ہے، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 اصرفیہ میری ماں نے کرتے کے جیب کے نیچے سی کر کے دیا تھا، لیکن تو اس ڈاکو نے کہا، ڈاکو کے سردار نے کہا، اے بیٹے اگر تو نہیں بتاتا تو ہم لوگوں کو کیا پتا کہ تیرے پاس کرتے کے نیچے پیسے ہیں، اصرفیہ ہیں۔ اس نے کہا، بہت ہی پیارا جواب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دیا، کہا نہیں، میری ماں نے مجھے سفر کے وقت میں ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت یہ کی تھی کہ میرے بیٹے سفر کے اندر مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تم پریشانی کو جھیل لینا، لیکن جھوٹ کبھی بھی مت بولنا۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، اس کے ڈاکو سردار جو ہوتے ہیں وہ سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ لوگوں، ایک مسلمان کا اتنا بڑا یہ ہے، ماں کے خوف سے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، ماں نے ان کو کہا کہ بیٹا کبھی بھی کچھ ہو جائے جھوٹ مت بولنا، اور میں تو اتنا نافرمانی اپنے رب کا کر رہا ہوں، میں لوگوں کا ڈکیت کر رہا ہوں، میں لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، میں لوگوں کو لوٹ کر کے کھا رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اور لہٰذا وہ توبہ کرتا ہے اور سارے کے سارے ڈاکو مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ آج جھوٹ ہماری ماں بلواتی ہے، جھوٹ ہمارے گارجین بلواتے ہیں، اور پھر شکایت ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں۔ بہت سارے آپ سیلون کے اندر چلے جائیں، سیلون کے اندر ماں جاتی ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے، عمر کتنی ہے، بچے کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، 7 سال ہے، اور جب سیلون کے اندر وہ بچہ کو لے کر کے جاتی ہے ان کی ماں، تو نائی سے کہتی ہے کہ تھوڑا اسٹائل والا بال کاٹ دیجیے بچے کا۔
ورنہ یہ تماشا مچا دیتا ہے گھر پہ، تماشا مچا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی اس کو سیرت نہیں پڑھ کے بتایا؟ اور اسی طریقے سے ایک حق اور بھی ہے اولاد کے اوپر، وہ یہ ہے تعلیم کے ساتھ تربیت۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی بگاڑ ہے، وہ کیا ہے؟ دوسروں کو برے القاب سے پکارنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ جو انسان کسی کو برے القاب سے پکارے گا، برے لقب سے پکارے گا، اور وہ لقب اس کو برا لگ رہا ہے، ناگوار لگ رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو بھی اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَنَاسَوْا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب کے ساتھ مت پکارو، کسی کے اوپر تہمت ثانی نہ کرو، کسی کے اوپر جھوٹا الزامات مت لگاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں سمجھاتے، توحید ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے۔ کیسے سمجھائیں گے؟ ہم خود توحید کو نہیں سمجھتے، ہم خود اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر نہیں چلتے اور سوچتے کہ ہمارے بچے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو چل کر کے دکھانا پڑے گا۔ میری ماں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی طرح پردہ کرے تو آپ کو بھی پردہ کر کر کے حضرت فاطمہ کی طرح دکھانا ہوگا۔ اگر آپ ایک گارجین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی طرح میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا آئے، کہہ دینا چوکھٹ بدل دینے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام اتنے وفادار اولاد تھے کہ وہ سمجھ گئے کہ میرے ابو چوکھٹ سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ بیوی کو کہا، بیوی اب تجھے میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طلاق دینا پڑے گا، تو ایسی اولاد بنانے کے لیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام بننا پڑے گا۔ ہم صرف اپنے حق کے بارے میں سوچتے ہیں کہ واقعیت اللہ رب العالمین نے اپنے بعد والدین اور والدہ کا حق رکھا ہے، لیکن ان اولادوں کا بھی کچھ حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کے ہم نہیں بچ سکتے، صرف اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دینا یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر حق ہے کہ ان کا صحیح تربیت